الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے آخری جو ہم نے ٹاپک لیا تھا وہ ولایت اور کرامت تھا، اور اس کے بعد پھر ایمان اور کفر کی معرفت اور پھر ایمان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ایمان اختیار کرنے والوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور کفر سے متعلقہ ضروری مسائل اور احکام وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ایمان کی ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ جمہور کے نزدیک تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے، یعنی دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یعنی ان کو حق اور سچ سمجھنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ حق ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر اجرائے احکام اسلام کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کرے گا ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ظاہری علامات، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم مسجد میں نماز کے لیے آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی کیا مطلب کہ اس کو مسلمان مانو۔ تو یا تو وہ ظاہری افعال و اعمال اختیار کیے ہوئے ہے، اب اگر ہمارے سامنے زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں بھی کرتا تو ہم مسلمان مانیں گے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے جو دوسرے کو یہ نہیں کہتے میں مسلمان ہوں یا کلمہ سامنے پڑھا ہو، ایسا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نمازیں پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، تمام مسلمانوں والے اعمال و افعال کیے جا رہے ہیں، اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا رہے ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم نے ساری زندگی ہمارے سامنے تو مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کیا اس لیے ہم مسلمان نہیں مانتے۔ یہ اس شخص کے لیے خصوصی طور پہ صراحتاً یہ شرط رکھی جائے گی جو پہلے غیر مسلم تھا یا باہر سے، مطلب جیسے انگریز ہے کوئی، مثال کے طور پہ وہ آیا اور وہ آ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو ہم کہیں گے کہ مثال کے طور پہ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے مسلمانوں میں، تو ہم اس سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھے، اقرار اسلام کرے گا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اب اس پر مسلمانوں کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ویسے تو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو حق اور سچ جاننے کا نام ایمان ہے، لیکن زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا جو اسلام قبول کرتا ہے مسلمان کہلاتا ہے، جو ایماندار مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہے، مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بعض مومن ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہ کہلائیں، اور بعض مسلمان کہلانے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں ہوتے۔ پوری تفصیل کے بعد پھر ہم نے کفر کی تعریف آپ کو بتائی تھی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ حقیقتاً کفر کیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا کفر کہلاتا ہے، حقیقتاً کفر بس یہ ہے۔ اور ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں یا وہ معلومات یا وہ عقائد ہوتے ہیں کہ جنہیں علماء اسلام تو جانتے ہی ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر صحبت میں رہنے والی عوام بھی جانتی ہو۔ جیسے وہی ہم نے جو عقیدہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ذات و صفات سے متعلقہ ضروری عقائد، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر، اس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت، نماز کی تعداد وغیرہ، رکعتوں کی تعداد وغیرہ، یہ چونکہ ضروری چیزیں ہیں، ان کا اعتقاد رکھا جائے تو تعداد رکعات کے اوپر کچھ اختلاف ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سب ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور ان کا صراحتاً انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور جو اس سے انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ کافر کی اقسام بھی آپ کو بتائی تھی کہ کافر ایک تو وہ ہوتا ہے جو شروع سے ہی کافر ہے، کبھی مسلمان نہیں ہوا، اسے کافر اصلی کہتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو پہلے مسلمان تھا لیکن پھر وہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ کافر اصلی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اپنے کفر کو ظاہر کرنے والا، ایک کفر کو چھپانے والا۔ تو جو ظاہر کرتا ہے اسے کافر اصلی مجاہر کہتے ہیں، جو اپنے کفر کو چھپا کر رکھتا ہے اسے کافر اصلی مستتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا غیر مجاہر بھی، یا منافق بھی کہہ سکتے ہیں۔
اسی طرح مرتد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اپنے ارتداد کو چھپا کر رکھتے ہیں تو یہ مرتد مجاہر کہلاتے ہیں، اور بعض مرتد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کفر کو چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، یعنی بعض کو ظاہر کرتے ہیں اس کو مجاہر کہیں گے، جو چھپا کر رکھتے ہیں اس کو مرتد منافق کہا جاتا ہے۔ اس پوری تفصیل کے بعد اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں صریح کفر میں شامل ہوتی ہیں اور کون کون سے امور اختلافی کفر میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں کلمات کفر کے بارے میں توجہ، اچھی بات ہے کہ لوگ توجہ کریں کہ زبان سے کلمات کفر نہ نکل جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور لیکن اس میں غلو بہت زیادہ ہے، شدت بہت زیادہ ہے، اور بعض لوگ تو سائیکو ہو گئے، بالکل نفسیاتی مریض ہو گئے کہ انہیں ہر چیز میں کفر نظر آتا ہے، اور بیجا ایک ایسے خوف میں مبتلا ہو گئے جس خوف نے، اور وہ شریعت کو مطلوب بھی نہیں ہے، اور اس خوف نے ان کی زندگی کی آسائشوں کو، زندگی کے آرام کو بالکل ختم کر دیا ہے، نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، گھر میں چڑچڑا پن، بات بات میں قطع تعلق اور دوسروں پہ کفر کے فتوے، اس قسم کی چیزوں پہ توجہ کرنا ضروری ہے، اور حد اعتدال اختیار کر کے پھر صحیح حکم کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ اپنی بھی زندگی ڈسٹرب ہوگی اور دوسروں کی زندگی بھی ہم تنگ کرنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا، اس میں پھر میں یہ خلاصہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو بھائی بہن ہمارے مسلسل پروگرام دیکھتے ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو راسخ فی ذہن ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہمیں نئے کچھ افراد جوائن کرتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ہم تمہیدی پچھلی باتیں بھی عرض کر دیتے ہیں تاکہ کچھ ہمارے پروگرام کا وہ حصہ بن جائے اور پھر ریگولر پروگرام کو دیکھیں تو ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ کو بتایا تھا کہ جو علماء اسلام عقائد کے بارے میں دلائل پر بحث کرتے ہیں اور ان کا اصل موضوع عقائد ہی ہوتا ہے، اسی کے دلائل کے بارے میں وہ غور و تفکر اور بحث کرتے رہتے ہیں، انہیں علماء متکلمین کہتے ہیں، اور وہ علم کے جس میں عقیدوں کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علماء علم الکلام سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے، اور بعض علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو عقائد سے بحث نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ان کو معلومات ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس سے جاہل ہوتے ہیں، عقائد کی معلومات ہوتی ہے، لیکن ان کا اصل موضوع ہوتا ہے احکام شرعیہ عملیہ، کہ ایسے افعال و اعمال کے ایسے وہ احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر شادی بیاہ، طلاق وغیرہ کے معاملات، تجارت وغیرہ کے، مداربت، شرکت کے معاملات، تو ان کو فقہا کہتے ہیں۔ فقیہ ایک واحد فقیہ کہلاتا ہے، جمع اس کی فقہا ہے، اور اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کسی چیز کے کفر ہونے پر علماء متکلمین اور فقہا دونوں متفق ہو جائیں تو اس کو کفر اتفاقی کہتے ہیں، اس کو کفر التزامی بھی کہتے ہیں، اسے کفر صریح بھی کہتے ہیں۔ تین اس کے نام آپ یاد رکھیں، کفر صریح، کفر اتفاقی اور کفر التزامی، یہ تین اس کے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کفر اتفاقی یا کفر صریح یا کفر التزامی کے باعث انسان دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہو جاتا ہے اور مرتد کہلاتا ہے، اور اس کے پچھلی زندگی کے تمام اعمال و افعال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے دوبارہ مطلب ایمان قبول کرنا فرض ہوتا ہے، قبول کرنے کے بعد ہی، اور پھر تجدید نکاح کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علماء متکلمین ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کر کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے، لیکن فقہا اس پہ غور کرتے ہیں کہ ابھی ظاہری طور پہ تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے چلتے چلے جائیں تو آہستہ آہستہ انسان حقیقتاً کفر تک پہنچ جائے گا، تو وہ فقہاء اسلام جو ہیں وہ اس چیز کو بھی کفر قرار دے دیتے ہیں جس کو علماء متکلمین نے اس کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کفر قرار نہیں دیا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ اس پہ علماء کا اتفاق نہ ہوا تو اس لیے اس کو کفر لزومی کا نام دیا جاتا ہے، یا اس کو کفر غیر صریح بھی کہتے ہیں، اس کو کفر اختلافی بھی کہتے ہیں۔ تین نام اس کے یاد رکھ لیں، کفر غیر صریح، کفر لزومی یا کفر اختلافی، کس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کا، اور غیر صریح اس لیے ہوتا ہے کہ واضح طور پہ کفر نہیں کیا گیا، اور لزومی اس کو کفر لزومی کہا جاتا ہے۔
اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان حقیقتاً کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے قول یا فعل کو کفر قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سنیں گے کہ اس قسم کے کفر کو ثابت کرتے ہوئے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ یہ قول کفر ہے، فعل کفر ہے، لیکن وہ قائل کو یا فاعل کو کافر نہیں کہتے ہیں، تو یہ کفر اختلافی ہوتا ہے۔ اس سے انسان حقیقتاً دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن شرعی حکم یہی ہے کہ ایسے شخص کو تنبیہ کی جائے، سختی کی جائے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر اس نے اعلانیہ کلمہ کفر کہا ہے تو جب تک یہ اعلانیہ توبہ نہ کر لے، اس سے رجوع نہ کیا جائے، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا نہ جائے، تقریبات میں نہ بلایا جائے، یہ کسی تقریب میں بلائے اس میں جایا نہ جائے، اور اس شخص کو احتیاطاً ہم کہیں گے کہ آپ تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کا احتیاطاً حکم دیا جاتا ہے، جبرن نہیں دیا جائے گا کہ چلو احتیاط ہے آپ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ سختی کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ اگر آج سختی نہیں کی گئی اور یہ کفر اختلافی میں مبتلا ہو کر جرت مند ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ کفر اتفاقی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے فقہا نے حکم لکھا کہ اس کے ساتھ سختی اور جبر کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کفر اتفاقی ہو، کفر سری، کفر التزامی، یہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفر غیر سری، کفر اختلافی، کفر لزومی ہوتا ہے۔ کفر اتفاقی، کفر سری یا کفر التزامی کے اندر آدمی مرتد ہوتا ہے، اس میں مرتد نہیں ہوتا۔ اس میں انسان کو کافر کہتے ہیں، اس میں کافر نہیں کہتے۔ اس میں جو ایسا مسلمان کچھ کرے گا تو اس پہ ایمان لانا فرض ہوتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنا لازم ہے۔ اس میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب بس یہ سوال ہے کہ کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے، کون سی ایسی ہے جن میں کفر اختلافی ہوتا ہے، یا جس کو آپ التزامی اور لزومی بھی کہتے ہیں۔ تو کفر اتفاقی یا کفر التزامی وہی ہے کہ جب کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے تو علماء متکلمین اور فقہا اس پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دے، جیسے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مقر تھا، اقرار کرنے والا تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر اٹھایا اور اس نے ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز ثابت فرمائی تھی، بالکل واضح تھی، اس کا انکار کر بیٹھا، تو ایک طرح سے ضروریات دین کا انکار کیا، اس نے ایک ایسے مسئلے کا انکار کیا جو صراحتاً اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا تھا، تو وہ کافر قرار دیا گیا۔ تو اس لیے جتنی بھی ضروریات دین ہے، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی ذات و صفات سے متعلقہ ضروری مسائل، وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقائد، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، جن فرشتے، معجزات، تقدیر، احوال آخرت، یہ تمام جو چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہیں اور حد تواتر تک ان کا ثبوت پہنچا ہوا ہے، ان کا انکار کر دینے سے انسان کفر اتفاقی میں، کفر التزامی میں یا کفر صریح میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہم اسے مرتد قرار دیں گے۔ کفر التزامی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جس سے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی شخص خود یہ اقرار کرے کہ میں کافر ہوں معاذ اللہ، یہ نہیں ہے، بلکہ کفر التزامی کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ ضروریات دین کا انکار کر دے، اس کو کفر التزامی کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ شخص خود یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے کفر سے سخت نفرت ہے، لیکن اس کا ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دینا یہ اسے کفر میں مبتلا کرے گا۔ اور اس میں یاد رکھیں جہالت عذر نہیں ہوتی، کیونکہ ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں سیکھے گا، فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نہیں سیکھے گا تو اس کا قصور ہے۔ لہٰذا اب یہ نہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ جی نماز کا انکار کرنا کفر ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقیدہ صریح عقیدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، یا آخرت کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں کہ جو کبھی صدمے، پریشانی، مصیبت، آفت اچانک پہنچنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش کے جواب میں اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تو ظالم ہے، اللہ کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے معاذ اللہ کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت نازل فرما رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے جنت دوزخ کوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنت دوزخ سب ڈھکوسلا ہے، معاذ اللہ آخرت سب کوئی چیز نہیں ہے، ایسی خامخواہ بنا رکھیں، ہوا بنا رکھیں،
تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قسم کی اگر کوئی باتیں کرے گا اور اس نے صراحتاً آخرت کا انکار کیا، یا کوئی کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، یہ میں نے خود اپنی انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں بھی صراحتاً بے شمار آیات کا اور صحیح ترین احادیث کا انکار ہے، لہذا یہ بھی کفر سری ہوگا، آدمی مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ایمان لائے، اگر اعلانیہ اس نے سب کے سامنے یہ کلمہ کفر کہا ہے تو اعلانیہ توبہ کرنا واجب ہوگا۔ اعلانیہ کا مطلب مجمع میں، شادی بیاہ کی محفل ہے یا خدا نخواستہ کوئی علمی شخصیت بیان کر رہے ہیں اور وہ پبلک بیٹھی ہوئی ان کے سامنے کوئی کلمہ کفر نکل گیا، توبہ بھی اعلانیہ کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی میں اعلانیہ توبہ کروں گا تو اس میں کوئی دینی نقصان ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ تو دینی عالم تھے اور آپ سے بھی ایسی غلطی ہوگی تو ہم سے ہو جائے تو کیا بات، تو چونکہ دین کا نقصان ہے اس لیے میں پوشیدہ توبہ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ خفیہ گناہ کی توبہ خفیہ ہوگی اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی، اور اس میں علت یہ پوشیدہ ہے کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ کفر کرتا ہے، اگر اس پر اعلانیہ توبہ نہیں کرے گا تو بیٹھے ہوئے مجمع میں سے بہت سے لوگ اس کفر کو یقیناً جان جاتے ہیں، صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں شخص کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی کہ یہ کافر ہو گیا، اس نے یہ کلمہ کفر کہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے خلاف بولیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اسے اور مطلب یہ کہ دل میں اس کے متعلق بغض پیدا ہوگا۔ تو اعلانیہ توبہ کا حکم اسی لیے ہے کہ جب یہ اعلانیہ توبہ کرے گا تو ان کے دل سے وہ بغض اور کین اور بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی کہ ٹھیک ہے اس نے اعلانیہ ایک کفر کہا تھا، تائب ہو گیا، توبہ کر رہا ہے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے، تو پھر وہ نماز بھی پڑھیں گے، پھر غیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ دوسروں کو اس سے بدگمان کرنا چھوڑ دیں گے، اس طرح برائیوں کا سلسلہ بھی رکے گا۔ اور اگر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، خفیہ توبہ کرتا ہے، لوگوں کو کیا پتا، وہ تو وہی کہیں گے بھائی پچھلی تقریر میں ایسا کہا تھا اور ابھی تک ہمارے سامنے توبہ نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے اعلانیہ توبہ مسٹ ہے، کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو میدان محشر میں شدید گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر سری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کفر لزومی کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے، اور پھر مختلف کفریات کے بارے میں ذرا کلام کریں گے جو زیادہ مطلب معروف ہیں فقہاء اور علماء متکلمین کے درمیان، تاکہ اچھی معرفت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔